السلام علیکم۔ کیا شعبان کے آخری دنوں میں زکوٰۃ کا حساب کرنا بہتر ہے؟ جواب: جی ہاں، تاکہ رمضان کے شروع ہوتے ہی مستحقین تک امداد پہنچ جائے اور وہ بھی روزے رکھ سکیں۔ سوال ہے: رمضان سے پہلے حقوق العباد کی معافی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: جب تک بندوں کے آپسی معاملات صاف نہ ہوں، اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ سوال: شعبان کے آخری دنوں میں تلاوت قرآن کا کتنا دورانیہ ہونا چاہیے؟ جواب ہے: کم از کم اتنا کہ روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی روانی بن جائے۔ سوال: کیا شعبان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کہنا درست ہے؟ جواب: یہ اصطلاح صرف رواج ہے، اصل اہمیت اس دن کی دعا اور تیاری کی ہے۔ سوال: شعبان کے آخری عشرے میں کھانے پینے میں اعتدال کیوں ضروری ہے؟ جواب: تاکہ معدہ رمضان کے فاقوں اور کم خوراکی کا عادی ہو سکے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری ایام میں صدقہ و خیرات کیوں بڑھا دیتے تھے؟ جواب: رمضان کی تیاری اور فقراء کی دلجوئی کے لیے۔ سوال: اگر شعبان کے 29 دن پورے ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ سوال: رمضان کی پہلی تراویح کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد پہلی رات، شعبان کی آخری رات۔ سوال: کیا شعبان کے آخری دن غسل کرنا سنت ہے؟ جواب: رمضان کی پہلی رات کی عبادت کے لیے صفائی اور غسل کرنا مستحسن ہے۔ سوال: شعبان کے آخری دنوں میں کون سا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے؟ جواب: لا الہ الا اللہ اور استغفار۔ سوال: رمضان کے استقبال کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ اور نیکیوں کا جذبہ۔ سوال: کیا شعبان کے آخری عشرے میں عمرہ کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ جواب: ہر نیکی کا ثواب رمضان کے قریب ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو رمضان کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے؟ جواب: لڑائی جھگڑا اور والدین کی نافرمانی۔ سوال: شعبان کے آخری دنوں میں گھروں کو معطر کرنا کیسا ہے؟ جواب: مساجد اور گھروں کو پاک صاف اور خوشبودار کرنا بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ سوال: کیا شعبان کے آخری دنوں میں قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، یہ آخری موقع ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے فرض روزے پورے کر لیے جائیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری خطبہ میں کن 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا؟ جواب: کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ سوال: کیا چاند دیکھ کر دوسروں کو مبارکباد دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ خوشی کا اظہار ہے اور جائز ہے۔ سوال: رمضان کے پہلے روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ جواب: چاند نظر آنے کے بعد رات میں ہی نیت کر لینا چاہیے، بہتر ہے۔ سوال: کیا شعبان کے آخری دنوں میں نفل نمازوں کا شوق بڑھنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، تاکہ تہجد اور تراویح پڑھنے کی مشق ہو سکے۔ سوال: شعبان کا چاند اور رمضان کا چاند دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ جواب: دونوں کی اہمیت ہے، لیکن رمضان کا چاند فرض عبادت کے آغاز کی علامت ہے۔ سوال: شعبان کے آخری دنوں میں دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ جواب: سحری کا وقت اور جمعہ کے دن کی آخری گھڑی۔ سوال: کیا رمضان کے استقبال کے لیے تقریب کرنا درست ہے؟ جواب: اگر مقصد تعلیم اور شعور بیدار کرنا ہو تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ سوال: شعبان کے اختتام پر اللہ سے کیا خاص التجا کرنی چاہیے؟ جواب: اے اللہ، ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان نصیب فرما اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔
آمین۔ سوال: رمضان کے آنے سے پہلے کچن اور راشن کی تیاری مکمل کر لینا کیوں بہتر ہے؟ جواب: تاکہ رمضان کا قیمتی وقت بازاروں کے چکر کاٹنے کی بجائے عبادت میں گزرے۔ سوال: کیا شعبان کی آخری تاریخ کو سحر و افطار کے اوقات کا کیلنڈر حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، تاکہ وقت کی پابندی کے ساتھ سحری اور افطاری کی جا سکے۔ سوال: رمضان کے استقبال کے لیے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: ماضی کے گناہوں پر شرمندگی، اللہ سے معافی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد۔ سوال: کیا شعبان کے آخری دنوں میں بچوں کو روزے کی اہمیت بتانا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، تاکہ وہ ذہنی طور پر اس بابرکت مہینے کے لیے تیار ہو سکیں۔ سوال: شعبان کے آخری عشرے میں غصہ پر قابو پانے کی مشق کیوں کرنی چاہیے؟ جواب: کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اخلاق کی درستی کا نام بھی ہے۔ سوال: کیا رمضان سے پہلے دانتوں کی صفائی اسکیلنگ کروانا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، تاکہ حالت روزہ میں مسوڑھوں سے خون نکلنے جیسے مسائل نہ ہوں۔ سوال: شعبان کے آخری دنوں میں ٹی وی اور سوشل میڈیا کا استعمال کم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: تاکہ رمضان میں وقت ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنے کی عادت رہے۔ سوال: اگر کسی نے شعبان کی 30 تاریخ کو شک کی بنیاد پر روزہ رکھا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اسے یوم شک کا روزہ کہتے ہیں اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: کیا شعبان کے آخری جمعے کو خصوصی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، یہ اللہ سے رمضان کی برکتیں مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ سوال: رمضان سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلح کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: کیونکہ آپس میں قطع تعلق کرنے والوں کی دعا اور روزہ قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ سوال: کیا شعبان کے آخری دنوں میں تلاوت قرآن کے لیے تجوید سیکھنا اچھا ہے؟ جواب: جی ہاں، تاکہ قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ کر زیادہ ثواب حاصل ہو۔ سوال: رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان تک پہنچایا۔ الحمدللہ۔ سوال: رمضان کی آمد پر خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جواب: خوشبو لگانا سنت ہے اور عبادات کے لیے فرحت بخش ماحول بناتا ہے۔ سوال: کیا شعبان کے آخری دنوں میں نیند کا شیڈول تبدیل کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، تاکہ سحری کے لیے جلد اٹھنے میں دشواری نہ ہو۔ سوال: رمضان کے استقبال کے لیے نیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تمام روزے رکھوں گا، انشاءاللہ۔ سوال: کیا شعبان کے آخری دنوں میں صدقہ جاریہ کے کام شروع کیے جا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، نیکی کی بنیاد کسی بھی وقت رکھی جا سکتی ہے۔ سوال: رمضان سے پہلے صبر کی مشق کیسے کی جائے؟ جواب: چھوٹی موٹی تکلیف اور پیاس کو برداشت کر کے اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ سوال: شعبان کی آخری رات کو کیا چاند رات کہہ کر ہلا گلا کرنا چاہیے؟ جواب: نہیں، وہ رات تو پہلی تراویح اور دعا کی رات ہوتی ہے، اسے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ سوال: رمضان کے پہلے دن کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ جواب: تقویٰ کا حصول اور اللہ کی بندگی میں ڈوب جانا۔ سوال: شعبان کے آخری عشرے 10 دن کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ جواب: رمضان المبارک کے لیے مکمل ذہنی اور جسمانی تیاری۔ سوال: یوم شک سے کیا مراد ہے؟ جواب: شعبان کی 30 تاریخ جب یہ شک ہو کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے یا شعبان کا آخری دن۔ سوال: کیا شعبان کے آخری 1-2 دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے قوت باقی رہے سوائے ان کے جو پہلے سے روزے رکھ رہے ہیں۔ سوال:
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو کیا خوشخبری دیتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاس رمضان آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ سوال: شعبان کے آخری دنوں میں کثرت استغفار کیوں ضروری ہے؟ جواب: تاکہ گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر پاکیزگی کے ساتھ رمضان میں داخل ہوا جا سکے۔ سوال: رمضان کا چاند دیکھنے کی سنت کیا ہے؟ جواب: 29 شعبان کی شام کو چاند تلاش کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا کا مفہوم کیا ہے؟ جواب: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے امن، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔